تیرا قافلہ جھکا نہیں رکا نہیں، امان تیرا قافلہ جھکا نہیں رکا نہیں، کٹھن دشوار راہوں میں یہ کبھی بکا نہیں، یہ کبھی بکا نہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی رہنما امان اللہ خان 24 اگست 1934 کو ریاست جموں کشمیر کے علاقہ گلگت استور کے گاؤں پریشانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جمعہ خان تھا۔ آپ 3 سال کے تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے۔ 1940 میں انہیں ان کی ہمشیرہ جن کی شادی موجودہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں ہوئی تھی اپنے ساتھ کپواڑہ لے گئیں، کیونکہ ایک مضبوط خاندان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے پریشانگ میں ننھے امان اللہ خان کی جان خطرے میں تھی۔ انہوں نے پرائمری کے خصوصی امتحان میں پوری تحصیل ہندواڑہ میں اول پوزیشن حاصل کر کے میرٹ اسکالرشپ حاصل کیا۔ مڈل میں ضلع بھر میں 2 آئے اور میٹرک میں پوری کشمیر یونیورسٹی میں مسلمان لڑکوں میں اول پوزیشن حاصل کی۔ آپ نے 1950 میں میٹرک کی۔ شروع سے ہی تحریک آزادی سے وابستگی تھی۔ اس سلسلے میں 13 سال کی عمر میں ایک رات حوالات میں بھی گزاری تھی۔ چنانچہ سری پرتاپ کالج سری نگر میں دوران طالب علمی بھی وہ تحریک آزادی سے وابستہ رہے اور آخر ان کی بھارت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکلے، جن کی اطلاع انہیں ایک ہمدرد پولیس افسر نے دی۔ چنانچہ وہ سری نگر سے جموں پہنچے اور جنوری 1952 میں پاکستان آئے۔ چند ماہ ایڈورڈز کالج پشاور میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ کراچی چلے گئے۔ کراچی جانے سے پہلے انہوں نے پشاور میں گلگت اسٹوڈنٹ فیڈریشن قائم کی، جس کے وہ پہلے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ سلطان حمید المعروف کرنل اس کے صدر اور غازی جوہر سابق ڈپٹی کمشنر جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ یہ گلگت بلتستان کے طلبہ کی پہلی تنظیم تھی۔ کراچی میں اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق معاملات میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ 1957 میں انہوں نے اپنے 2 ذاتی تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا اور ان اداروں کو اپنے تحریکی اور فلاحی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کراچی میں انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1957 میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ 1962 میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ جنوری 1962 میں امان اللہ خان نے کراچی سے ایک انقلابی ماہنامے وائس آف کشمیر کا اجرا کیا، جس نے سفارتی، صحافتی، سیاسی اور علمی محاذوں پر مسئلہ کشمیر کو اس کے اصل اور تاریخی تناظر میں کھولنا شروع کر دیا۔ اور 1957 کے بعد اقوام متحدہ اور عالمی ضمیر جس مسئلے کو بھولنا شروع ہو گئے، وہ تمام علاقائی اور عالمی بھول کے پردے وائس آف کشمیر نے اتارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کراچی میں کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ آپ پہلے اس کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے، جبکہ بعد ازاں صدر اور سرپرست بھی رہے۔ کراچی میں ہی ایک اور طلبہ تنظیم جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھنے اور اس کا دستور اساسی کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1963 میں امان اللہ خان نے جی ایم لون کے ساتھ مل کر کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اس پارٹی کا نظریہ خود مختار کشمیر تھا۔ امان اللہ خان اپنی آٹو بایوگرافی جد مسلسل میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اس پارٹی میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان سے ٹوٹل 25 افراد نے شمولیت اختیار کی، جن میں سے 18 افراد وادی کشمیر اور جموں سے تعلق رکھتے تھے۔ 4 اپریل 1965 میں قائم ہونے والی تنظیم جموں کشمیر محاذ رائے شماری کے آپ بانی رکن تھے۔ اس جماعت کے آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ کچھ عرصے بعد امان اللہ خان اور ان کے چند ساتھیوں نے الجزائر اور فلسطین وغیرہ کے طرز پر مسلح جدوجہد یعنی گوریلا جنگ کے آپشن پر سوچنا شروع کیا۔ بعد ازاں 13 اگست 1965 کو پشاور میں مقیم کپواڑہ کے میجر امان اللہ کی رہائش گاہ پر تفصیلی غور و خوض کے بعد زیر زمین ایک عسکری تنظیم نیشنل لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میٹنگ میں امان اللہ خان اور مقبول بھٹ کے علاوہ میجر امان اللہ اور میر عبد القیوم بھی شامل تھے۔ الجزائر کی جنگ آزادی کے طرز پر NLF کی 4 شاخیں بنائی گئیں۔ مسلح ونگ کے سربراہ میجر امان اللہ، سیاسی ونگ کے سربراہ امان اللہ خان، فنانس ونگ کے سربراہ میر عبد القیوم اور رابطہ ونگ کے سربراہ مقبول بھٹ مقرر ہوئے۔ حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے بھارتی مقبوضہ کشمیر بھیجنے کے لیے 2 گروپ بنائے گئے، جن میں مسلح گروپ کی سربراہی میجر امان اللہ اور رابطہ گروپ کی سربراہی مقبول بھٹ کر رہے تھے۔ 10 جون 1966 کو دونوں گروپ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے۔ میجر امان اللہ سیز فائر لائن کے قریب ہی ہائیڈ آؤٹ پر رہے، جبکہ مقبول بھٹ، اورنگزیب اور کالا خان نے 2.5 ماہ کے دوران سری نگر، سوپور، بارامولہ، بانڈی پورہ اور اسلام آباد کے خفیہ دورے کر کے وہاں تنظیم کے زیر زمین ہائیڈ آؤٹس قائم کیے۔ اس دوران مقبول بھٹ ساتھیوں سمیت گرفتار اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اورنگزیب شہید ہو گئے، جبکہ میجر امان اللہ ساتھیوں سمیت بخیریت واپس آزاد کشمیر پہنچے۔ مقبول بھٹ کے خلاف سری نگر کی ایک عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ جج نیل کنٹھ گنجو نے انہیں بھارت کے خلاف
बगावत और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। लेकिन मकबूल भट्ट फांसी पर अमल दरामद होने से पहले ही अपने साथियों काला खान और बशीर अहमद लोन के साथ श्रीनगर जेल तोड़कर फरार होने में कामयाब हुए और आजाद कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें भारत का एजेंट होने के इल्जाम में गिरफ्तार और बाद रहा कर दिया गया। 1971 के अवाइल में 2 कश्मीरी हुर्रियत पसंदों हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने NLF की तरबियत के नतीजे में एक भारतीय जहाज गंगा अगवा करके पाकिस्तान लाया ताकि तहरीक आजादी कश्मीर आलमी तवज्जो का मरकज बने। पहले मरहले बड़ा इस्तकबाल किया गया और अगवाकारों की बड़ी आवभगत की गई, मगर बाद अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट समेत महाज रायशुमारी और NLF की पूरी क़यादत गिरफ्तार हुई और मुख्तलिफ जेलों में उन्हें बदतरीन मजालम से गुजरना पड़ा। केस चला और लाहौर की अदालत ने उन्हें बलाखिर सबको मुहिब्बे वतन करार देकर रहा कर दिया। अमानुल्लाह खान की सोच अब सफारती महाज पर मुतवज्जा होने लगी और 1976 में इसी गरज से बरतानिया चले गए। चूँकि अंग्रेजी जुबान पर महारत हासिल थी, इसलिए कश्मीर की तहरीक हुर्रियत को आलमी शिनाख्त और पूरे आलम में इसके मफहूम को सहल बनाने के लिए अमानुल्लाह खान ने अपने देरना साथियों की मशावरत के बाद 29 मई 1977 को एक अजीम और तारीख साज तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद डाली। इब्तदाई तौर सफारती महाज पर इस प्लेटफार्म से काम करने का फैसला लिया गया, आयन मरतब किया और इसके सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से बरतानिया के शहर ल्यूटन में हेडक्वार्टर कायम करके आलमी सफारती इबलागी और अक़वाम मुत्तहिदा में जदे मुसलसल का आगाज कर दी। बरतानिया से दोबारा महानामा वॉइस ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल का इजरा किया। ये महानामा कश्मीरियात, तहरीक हुर्रियत और तारीख कश्मीर का आलमी तर्जुमान बन गया। 13 अगस्त 1980 को अमानुल्लाह खान और उनके साथियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के वज़ीर ख़ारजा अटल बिहारी वाजपेयी के खिताब में खलल डाला और मसला कश्मीर पर हक़ाइक़ पर मबनी तहरीरी मवाद हाल में फेंका। यह हंगामा 20 मिनट तक जारी रहा। एक बार फिर यूं आलमी राय आमा कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी और मसला कश्मीर की जानब मबजूल हुई। 18 अक्टूबर 1979 में अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेस रूम में अमानुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर को इसके तारीखी तनाज़ुर में उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेस रूम में किसी कश्मीरी तंजीम के नुमाइंदे की ये पहली और अब तक की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5 फरवरी 1984 को अमानुल्लाह खान को बरतानवी हुकूमत ने महातरे अगवा केस में गिरफ्तार किया। 72 घंटों के बाद ही अदम सबूत की बिना पर आपको रहा कर दिया गया। सितंबर 1985 में बरतानवी हुकूमत ने आपको बरतानिया में भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल का मंसूबा बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। राजीव गांधी उस वक्त बरतानिया के दौरे पर था, लेकिन आप उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। इस खबर को तमाम कौमी और आलमी मीडिया ने शह सुर्खियों में शाया किया। 15 माह और 10 दिन बरतानिया की अदालत में मुकदमा चला, लेकिन अदम सबूत की बुनियाद पर बलाखिर रहाई हुई, मगर साथ ही भारतीय हुकूमत के दबाव पर बरतानिया ने आपको मुल्क बदर कर दिया। जद हुर्रियत की पादाश में अमानुल्लाह खान अपने वतन जम्मू कश्मीर के एक हिस्से गिलगित बल्तिस्तान में 1 साल और 1 माह तक कैदो बंद की सोबतों और शाही किला लाहौर में 7 हफ्ते तक दिलखराश मुजालम से गुजरे। अक़वाम मुत्तहिदा के हवालात में 1 घंटा बंद रहे और बर्मिंघम पुलिस स्टेशन में 3 दिन कैद रहे। बेल्जियम में भारतीय हुकूमत की इमां पर इंटरपोल के रेड वारंट के नतीजे में 72 दिन गिरफ्तार रहे, जब वो मसला कश्मीर पर मुनहक्दा एक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत रियासत के दोनों इतराफ की क़यादत ने भी शिरकत की और मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक न सिर्फ अमानुल्लाह खान की बेल्जियम हुकूमत से रहाई का मुतालबा किया गया, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियों की मजम्मत की गई। जद हुर्रियत की पादाश में अमानुल्लाह खान अमरीका बदर हुए, बरतानिया बदर हुए, बेल्जियम बदर हुए, जबकि पाकिस्तान ने भी अमानुल्लाह खान पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की, यहाँ तक कि वो हज और उम्रा के लिए भी नहीं जा सके, अगरचे उन्होंने 2 हमले कर रखे थे। मुसल्लह जदोजहद के हीरो मकबूल भट्ट शहीद की शहादत के बाद अमानुल्लाह खान के आसाब पर गोरीला जदोजहद का फलसफा हावी हो गया था, जिसकी वजह से वो रात दिन इस अजीम ख्वाब की ताबीर के मंसूबे बनाते रहे। तंजीम की एक स्पेशल कमेटी में कश्मीरियों के माथे पर लगे बुज़दिली के दाग को मिटाने, भारत का मकबूजा कश्मीर में जारी पुरअमन जदोजहद को ताकत के जोर पर दबाने के जवाब में और अक़वाम आलम को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जा कराने के अलावा अरफा इंसानी व कौमी मकासद के लिए मुसल्लह जदोजहद को आखिरी ऑप्शन के तौर पर मंजूर कर लिया। भारत की हटदर्मी और तबाहकुन ज़िद भी आगाज़ अस्करियत का सबब बनी। यूँ 1987 से बाज़ाब्ता इस अहम महज पर काम शुरू हुआ और हकीकी मानों में अमानुल्लाह खान के देखे हुए ख्वाब में रंग 31 जुलाई 1988 को अस्करी कार्रवाइयों का आगाज करके हाजी ग्रुप ने भर दिया। हमीद शेख शहीद, अशफाक मजीद वानी शहीद, जवेद अहमद मीर और यासीन मलिक की वसात से
امان اللہ خان کشمیر کی 5000 سال پرانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ریاست جموں کشمیر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 17 اپریل 1987 کو کراچی میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی گئی اور طلبہ کو اپنا بازو اور لبریشن فرنٹ کا مستقبل قرار دیا، جبکہ خواتین کے رول کو سراہتے ہوئے امان اللہ خان نے لبریشن فرنٹ کی خواتین ونگ بھی قائم کی۔ 1997 میں امان اللہ خان نے گلگت بلتستان میں باضابطہ طور پر تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا اور تحریکی سرگرمیاں شروع کی۔ 11 فروری 1992 کو کشمیر کی تاریخ کا ایک اور انتہائی انقلابی اقدام کے تحت امان اللہ خان نے کشمیری عوام سے ریاست کو تقسیم کرنے والی جبری سیز فائر لائن کو توڑنے کی اپیل کی، جس کو لبیک کہتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کشمیری مظفر آباد آزاد کشمیر کی طرف روانہ ہوئے اور یوں تمام چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یہ قافلہ دوسرے روز امان اللہ خان کی قیادت میں چکوٹھی پہنچا، جہاں پاک آرمی کی گولیوں سے 7 کارکن شہید اور متحد زخمی ہوئے، جبکہ قائد تحریک سمیت ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں پارٹی نے قائد تحریک کی طرف سے سیز فائر لائن توڑنے کی اپیل کی حمایت کی، لیکن بھارت سرکار نے پورے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ کرفیو کے باوجود متحد مقامات سے چکوٹھی کی طرف بڑے بڑے جلسے نکلے، جن پر گولیاں چلا کر درجنوں نوجوانوں کو شہید اور اس سے زیادہ تعداد میں کشمیریوں کو زخمی جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پورے 1 مہینے تک کشمیر کو مانیٹر کرتے رہے اور یوں کشمیر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ 1994 کے وسط میں قائد انقلاب محمد یاسین ملک کی بھارتی جیل سے رہائی کے ساتھ ہی آر پار لبریشن فرنٹ کی قیادت کے درمیان عسکریت کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے معاملات پر اختلافات طول پکڑنے کے باعث تنظیم 1995 کے اوائل میں 2 لخت ہوئی، جس کو یکجا کرنے کی ایک کاوش جون 2005 میں اس وقت ہوئی جب محمد یاسین ملک آل پارٹی حریت کانفرنس کے دیگر لیڈران کے ہمراہ براہ راست چکوٹھی پاکستانی حکومت کی دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، مگر یہ کاوش کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ بعد ازاں قائد انقلاب یاسین ملک صاحب کے ایک اور پاکستانی دورے کے دوران 12 اگست 2012 کو قائد تحریک جناب امان اللہ خان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں دونوں قائدین نے تنظیم کو ایک کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اس تاریخی موقع پر تنظیم کے سینئر لیڈران حافظ انور سماوی، محمد رفیق ڈار، سلیم ہارون اور منظور احمد خان بھی موجود تھے۔ قائدین کے اس فیصلے کی توثیق دونوں اطراف کی سینٹرل کمیٹیوں نے کی، جبکہ عملی جامہ تنظیم کے سینئر قائدین نے پہنایا۔ اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق امان اللہ خان کو پارٹی کا تاحیات سرپرست اعلیٰ، جبکہ محمد یاسین ملک کو تا وقت کنونشن 20 رکنی مرکزی کمیٹی کی قیادت کرتے ہوئے عبوری چیئرمین بنایا گیا۔ 14 جون 2013 کو پہلی دفعہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی 61 ممبران پر مشتمل سپریم کونسل کا آن لائن اجلاس طلب کیا گیا، جس میں باضابطہ طور پر پارٹی کے مرکزی انتخابات عمل میں لائے گئے اور یوں یاسین ملک پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے، جبکہ قائد تحریک جناب امان اللہ خان کو پارٹی کے نظریاتی سربراہ یعنی سرپرست اعلیٰ تاحیات رہنے کی توثیق کی گئی اور باقی ماندہ موجودہ مرکزی عہدیداران بھی اسی کنونشن میں منتخب ہوئے۔ یہی وہ تاریخی کنونشن تھا جس میں قائد تحریک جناب امان اللہ خان نے یاسین ملک کو اپنا جانشین قرار دیا اور سب پارٹی لیڈران کو یاسین ملک کے ہاتھ مضبوط کرنے کی تلقین کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 میں انہیں پیشکش کی تھی کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے ان کی پارٹی کے صدر بن جائیں، جس کے نتیجے میں وہ خود بخود وہاں کے پہلے چیف منسٹر بن جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ میرا نظریہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ امان اللہ خان ریاست جموں کشمیر کی تینوں اکائیوں کی مشترکہ سیاسی پراپرٹی بھی کہلاتے ہیں۔ ریاست کی ایک اکائی گلگت بلتستان جہاں وہ پیدا ہوئے، جس کے عوام کے سیاسی اور آئینی حقوق کے لیے انہوں نے طویل جدوجہد کی۔ 1970 سے 1972 میں 15 ماہ کی جیل کاٹی اور 3 بار گلگت بدر کیے گئے۔ دوسری اکائی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی ہے، جہاں 12 سال کے قیام کے دوران ان کی سیاسی نشوونما اور تحریک آزادی سے منسلک ہو گئے، اور تیسری اکائی آزاد کشمیر ہے، جہاں ان کا سیاسی نظریہ بالغ ہوا اور پھلا پھولا۔ امان اللہ خان تینوں حصوں کا مشترکہ اثاثہ اس لیے بھی کہلاتے ہیں کہ ان کی تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تینوں اکائیوں میں سرگرم عمل ہے اور وہ تینوں تقسیم شدہ حصوں کی وحدت کی بحالی اور مکمل خود مختاری کے لیے کوشاں ہیں۔ امان اللہ خان ریاست کی سیاسی پارٹیوں کے مابین ان معاملات پر جن پر انہیں اتفاق رائے ہو اتحاد فکر و عمل کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے 1966 میں اپنی تنظیم محض رائے شماری کی مجلس عامہ میں تجویز پیش کی کہ آزاد کشمیر کی دوسری تنظیموں یعنی مسلم کانفرنس اور لبریشن لیگ کے ساتھ محض رائے شماری بھی ان امور پر اتحاد کرے جن پر تینوں متفق ہوں۔ تجویز منظور ہوئی اور امان اللہ خان کی مسلسل کوششوں سے تینوں تنظیموں کا اتحاد ثلاثہ قائم ہوا۔ بہرحال یہ اتحاد ایک ممبر تنظیم کے عدم تعاون کی وجہ سے زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ انہوں نے 1986 میں برطانیہ بدر کیے جانے کے بعد پاکستان آ کر ایک بار پھر آزاد کشمیر کی
تنظیموں میں اتحاد فکر و عمل پیدا کرنے کی کوشش کی اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان، صدر سردار سکندر حیات خان کی بھرپور حمایت سے 12 کشمیری پارٹیوں پر مشتمل کشمیر لبریشن الائنس KLA قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں ہی اتحاد کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ لیکن آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے بعد یہ اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ البتہ امان اللہ خان نے اتحاد کی کوششیں جاری رکھی اور 2008 میں ایک بار پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی 15 سیاسی تنظیموں کے سربراہوں کو ایک جگہ جمع کرنے اور ان پر مشتمل ایک یکنکاتی ایجنڈے یعنی حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کل جماعتی کشمیر کمیٹی برائے حق خود ارادیت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امان اللہ خان نے مختلف قومی اور بین الاقوامی اخباروں میں نہ صرف مختلف موضوعات پر کالم لکھے بلکہ مسئلہ کشمیر، تاریخ کشمیر اور پارٹی کے نظریات پر مبنی اردو اور انگریزی میں درجنوں کتابیں لکھی۔ انگریزی کی 2 کتابیں فری کشمیر اور ٹریجک سٹوری آف کشمیر، جبکہ درجنوں کتابچوں اور سینکڑوں پمفلٹوں کے علاوہ اردو میں 3 جلدوں پر مشتمل جد مسلسل اور خود مختار کشمیر کیوں دنیا کے خبر و نظر حلقوں میں بطور سند موجود ہیں۔ امان اللہ خان نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سن 2000 میں عبدالغنی لون کے بیٹے سجاد غنی لون کے ساتھ کی، جو آج جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین ہیں۔ 2006 کے بعد امان اللہ خان پر یکے بعد دیگرے فالج کے 3 حملے ہوئے، جس وجہ سے وہ جسمانی طور پر کافی کمزور ہو گئے۔ پاکستان گلگت بلتستان کو چین پاکستان اقتصادی راداری منصوبے کی وجہ سے 5واں صوبہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ امان اللہ خان نے اس اقدام کو روکنے کی غرض سے علالت کے باوجود عمر کے اس حصے میں شدید سردی کے موسم میں 21 جنوری تا 3 مارچ 2016 تک لبریشن فرنٹ کے ایک اعلیٰ وفد کی قیادت کرتے ہوئے دورہ گلگت کیا، جہاں انہوں نے گلگت بلتستان کی انتظامیہ اور سیاسی لیڈروں کو ایسے کسی بھی عمل سے دور رہنے کی تلقین کی جس سے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت متاثر ہو رہی ہو۔ گلگت بلتستان سے واپسی کے ساتھ ہی امان اللہ خان کو سینے میں تکلیف شروع ہوئی، جس کے باعث انہیں سانس لینے میں کافی دشواری ہوئی۔ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج رہنے کے بعد آخرکار 26 اپریل 2016 کو آرٹس انٹرنیشنل اسپتال صدر راولپنڈی میں صبح 8:30 بجے دائی اجل کو لبیک کہہ بیٹھے اور وصیت کے مطابق ہمالیہ کے دامن گلگت میں اسودہ خاک ہو گئے۔ جلا کے جو گیا ہے تو چراغ وہ بجھا نہیں، چراغ وہ بجھا نہیں، امان تیرا قافلہ جھکا نہیں رکا نہیں، امان تیرا قافلہ جھکا نہیں رکا نہیں۔